السلام علیکم عزیز طالبات. سال اول آن لائن کلاسز کا چوتھا لیکچر ہے اور حافظہ ماریہ اسلم آپ سے مخاطب ہے. طالبات، میں آپ کو آن لائن کلاسز کے سلسلے میں نظموں کی ریویژن کرا رہی ہوں جو اسمارٹ سلیبس میں موجود نظمیں ہیں، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سال اول کے سلیبس اردو لازمی کے نصاب میں موجود جو نظمیں ہیں وہ ذرا سی مشکل ہیں اور انہیں سمجھنے میں بچوں کو ذرا دقت ہوتی ہے. تو پچھلے ہفتے ہم نے میر انیس کی اور حفیظ جالندھری کی نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر اور ہلال استقلال پڑھی. اس ہفتے ہم اقبال کی دو نظمیں خطاب با جوانان اسلام اور پیغام پڑھیں گے. پہلی نظم ہے خطاب با جوانان اسلام. علامہ اقبال کا تعارف کرنا یا تعارف کروانا جو ہے وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اقبال کے حالات زندگی کیا تھے، مختصراً آپ اس سے واقف ہیں. زندگی بھر آپ لوگوں نے جو نصاب پڑھا اس میں علامہ اقبال پر مشتمل ایک مضمون آپ پڑھتے رہے، اس لیے اقبال کے تعارف میں زیادہ وقت ضائع کیے بغیر بلا توقف ہم نظم کی تشریح کی جانب چلتے ہیں. لیکن تشریح کروانے سے پہلے میں آپ کو نظم کا خلاصہ اور اس نظم کا پس منظر بتانا چاہتی ہوں. علامہ اقبال نے یہ نظم 1914 میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسے میں پڑھی تھی. یہ جلسہ اسلامیہ کالج لاہور کے میدان میں حبیبیہ ہال کے عین سامنے منعقد ہوا. اس جلسے میں اقبال نے اس نظم کے علاوہ کچھ متفرق اشعار بھی پڑھے. یہ نظم علامہ اقبال کے پہلے اردو مجموعہ کلام بانگ درا میں شامل ہے جو پہلی بار 1924 میں شائع ہوئی تھی. دراصل یہ جو نظم ہے نا خطاب با جوانان اسلام، یہ اقبال کی ایک طویل نظم کا اقتباس ہے، کچھ حصہ ہے جو آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے. نظم کا خلاصہ آپ کچھ یوں لکھ سکتے ہیں کہ اقبال امت مسلمہ کے نوجوان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں کہ تو اس قوم کا فرد ہے جس نے دارا جیسے عظیم بادشاہ کا تخت و تاج رون ڈالا تھا. تیرے آباء و اجداد نے عرب کے صحرا سے نکل کر دنیا کو تہذیب و تمدن کے اصل مفہوم سے آگاہ کیا. انہوں نے بادشاہی میں فقر کو اپنایا اور خوددار اور غیرت مند رہے. لیکن اے نوجوان، تو اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے بھلا کر بے عمل ہو چکا ہے. تو صرف گفتار کا غازی ہے. تجھ سے دنیا کی حکمرانی چھین لی گئی ہے. حکومت تو عارضی چیز ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ تو علم کے خزانوں سے بھی محروم ہو چکا ہے. اپنے آباء و اجداد کی کتابیں یورپ کے کتب خانوں میں دیکھیں تو دل دکھتا ہے کہ تو محروم ہے اور تیرے اس علمی ورثے سے غیر قومیں فیضیاب ہو رہی ہیں. نظم کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں. پہلا شعر ہے: کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، سوچنا. گردوں آسمان، یہاں گردوں سے مراد ہے قوم. ٹوٹا ہوا تارا، وہ ستارہ جو اپنے اصل مقام سے ہٹ جاتا ہے، اصل مقام کھو دیتا ہے اور فضا میں ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اس شعر کا مفہوم کیا ہوگا؟ اے نوجوان مسلمان، کیا تو نے مسلمان ہوتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ تیرے آباء و اجداد کون تھے اور جس قوم کا تو ایک فرد ہے وہ قوم کن خوبیوں کی مالک تھی؟
اچھا بھائی، آپ لوگوں نے جب اس نظم کی تشریح کرنی ہے تو اس نظم میں سے خواہ کوئی بھی اس نظم کا خواہ کوئی بھی شعر آپ کے امتحان میں تشریح کے لیے آ جائے، ایک پیراگراف میں آپ کو بتائی دیتی ہوں، وہ پیراگراف آپ کسی بھی شعر، اس نظم کے کسی بھی شعر کی تشریح کرنے سے پہلے لکھ دیں گے۔ آپ تشریح کرنے سے پہلے لکھیں گے: شاعر مشرق علامہ اقبال ملت اسلامیہ کے دیدہ ور ہیں، وہ اسلام کی نشاط ثانیہ کے علمبردار بھی ہیں۔ انہوں نے دوبارہ عروج حاصل کرنے اور غلامی سے نجات کے لیے مسلمانوں کو اتحاد کا سبق دیا اور درس خودی بھی دیا۔ وہ ایک بڑے انقلاب کی تمنا رکھتے تھے اور اس انقلاب کے لیے ان کی نظر نوجوان نسل پر تھی۔ نوجوانوں میں جرأت کے علاوہ قوت کار بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ مصلحت بینی کو چھوڑ کر کچھ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے وہ بارہا ان سے مخاطب ہوئے، انہیں راہ بھی سجھائی اور دعا بھی دی۔ اقبال کو جوان نسل کی مغرب کی اندھی تقلید، تساہل پسندی اور عیش کوشی کھٹکتی تھی، چنانچہ وہ انہیں امت مسلمہ کا شاندار ماضی یاد دلا کر ایک لائحہ عمل دے رہے ہیں۔ یہ نظم 1914 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی گئی اور اب بانگ درا میں شامل ہے۔ یہ اقتباس یا پیراگراف آپ نظم کے کسی بھی شعر کی تشریح کرنے سے پہلے لکھیں گے۔ اب ہم پہلے شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال مسلم نوجوان سے مخاطب ہیں اور استفہامیہ انداز میں اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس نے کبھی اس بات پر غور و فکر کی کہ اس کا تعلق کس قوم سے ہے؟ یہاں اقبال نے قوم کو آسمان اور نوجوان مسلم کو خلاؤں میں کھو جانے والے ٹوٹے ہوئے ستارے سے تشبیہ دی ہے۔ نوجوان اقبال کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ اقبال اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے کبھی تدبر کیا؟ تم نے کبھی سوچ بچار کی؟ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ اور افلا یتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اس سے مراد صرف دھیان دینا یا غور کرنا نہیں، بلکہ گہرے مشاہدے کے بعد جب احساس زیاں پیدا ہو جائے تو اس صورتحال کا بہترین حل نکالنا ہے کہ اب مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔ دراصل نوجوان اقبال کی امیدوں کا مرکز ہیں، وہ انہیں احساس دلا کر زندگی کی راہ عمل پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں نوجوان نسل سے محبت ہے، وہ جو حرارت اور حرکت کے عادی ہوں، ان نوجوانوں سے اقبال کو پیار ہے۔ اقبال نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ وہ اپنا نور بصیرت ان کی نظر کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اس میں حرکت و حرارت نہیں رہی تو دعا بھی دیتے ہیں۔ ایک جگہ اقبال نے کہا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اقبال کی شدید خواہش تھی کہ مسلمان نوجوان کا رشتہ اپنے ماضی سے جڑ جائے، کیونکہ اس کا حال ماضی سے بدتر، وہ چاہتے تھے کہ اس کا حال جو ہے وہ ماضی سے بہتر ہو، مگر حال تو ماضی سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ تو جب آپ کا حال ماضی سے بدتر ہے تو مستقبل کس طرح روشن ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان نوجوان کو اپنے تابناک ماضی کی جھلکیاں دکھاتے ہیں، کبھی جنگ کی بات کر کے کہ وہ میدان جنگ میں بہادری کے کیسے کیسے جوہر دکھایا کرتے تھے۔ ایک جگہ اقبال نے کہا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ کبھی وہ غیرت دلاتے ہیں مسلمان نوجوان کو، کبھی دنیا میں عزت اور وقار سے جینے اور ترقی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بناتے ہیں اور اسے خود ہی پہچاننے کا درس دیتے ہیں۔
اور یہاں اس شعر میں انہوں نے ایک باریک نفسیاتی نکتہ بیان کیا ہے. کسی اچھے خاندان کا کوئی فرد غلط راستے پر چل نکلے یا بھیک مانگنے لگے تو اسے اس کا ماضی یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہارا باپ سید تھا یا تمہارا باپ جو ہے وہ ایک شریف اور معتبر آدمی تھا اور سخی اتنا تھا کہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا. تو تمہاری غیرت کو کیا ہوا کہ صحت مند ہوتے ہوئے بھی بھیک مانگ رہے ہو، یا تم صحت مند ہوتے ہوئے بھی غلط راستے پر چل نکلے ہو، عقل مند ہوتے ہوئے بھی غلط راستے کو اپنا رہے ہو. تو یہ سمجھانے کا ایک مؤثر انداز اپنایا ہے اقبال نے. دوسرا شعر دیکھتے ہیں. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. آغوش محبت، محبت بھری گود، تاج سر دارا، دارا بادشاہ کا تاج، دارا ایک بادشاہ کا نام تھا تو تاج سر دارا اس بادشاہ کا تاج. ایران کا معروف حکمران گزرا ہے دارا، یہاں مراد ہے ایرانی شہنشاہیت. مفہوم ہوگا اس شعر کا کہ تجھے اس قوم نے محبت کی گود میں پالا ہے جس نے دارا جیسی طاقتور بادشاہ کا تخت و تاج رون ڈالا تھا. گزشتہ شعر میں نا اقبال نے مسلم نوجوان سے سوال کیا تھا کہ تو کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کیا تو نے کبھی سوچا، تدبر کیا؟ یہاں خود ہی اس کا جواب دیا، پچھلے سوال کا جواب دیا کہ تجھے ایک ایسی قوم نے اپنی محبت بھری گود میں پالا ہے، یعنی تو اس قوم کا ایک فرد ہے جس نے دارا جیسے عظیم الشان فرمانروا کا تاج بھی پاؤں میں کچل ڈالا تھا. دارا تو بہت پہلے مر چکا تھا، یہاں اس کا نام ایرانی شہنشاہیت کی علامت ہے، یعنی مسلمانوں نے ایران جیسی عظیم سلطنت کو بھی مسخر کر لیا تھا. دارا ایک طاقتور اور معروف حکمران تھا، اسے سکندر اعظم نے 328 قبل مسیح میں شکست دی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کسریٰ خسرو پرویز حکمران تھا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت اسلام کا خط پھاڑ ڈالا تھا. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ سلطنت جلد ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران کو شکست ہوئی. اس زمانے میں ایران آج کے امریکہ کی طرح ایک سپر پاور تھا اور ایک بڑی عظیم الشان سلطنت تھی، اور یزدگرد بادشاہ تھا. بلا شبہ اتنی بڑی سلطنت کو الٹ دینا مسلمانوں کا بڑا کارنامہ تھا، اور یہی اقبال یاد دلا رہے ہیں مسلمانوں کو. پھر قادسیہ میں مسلمانوں کی 20,000 فوج کا ایران کی 1,20,000 فوج کو شکست دینا ایک بہت بڑی بات تھی. ایرانیوں پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی اور ایران کا شاہی تمتراک جو تھا، تمتراک ختم ہو گیا. پھر مدائن میں ایران کی شکست کے بعد کسریٰ کا تاج، تخت، فرش بہادر، ایک قیمتی قالین اور بے پناہ مال غنیمت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش پر چٹائیوں پر پڑا ہوا تھا. یعنی وہ سارا کچھ جو اس جنگ میں مال غنیمت کے طور پہ حاصل ہوا وہ مسجد نبوی کے صحن میں لایا گیا. مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا. مسلمان حکمران نہ کسی کے تخت و تاج سے مروب ہوتے تھے، نہ مال سے رغبت رکھتے تھے، اور نہ ہی اسے وقت دیتے تھے. اقبال مسلمان نوجوانوں کو مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا احساس دلا رہے ہیں اور جھنجھوڑ بھی رہے ہیں کہ اس پستی سے نکلو، آسائشیں چھوڑو اور آرام طلبی کو رخصت کرو. آپ کا ورثہ سخت جانی اور سخت کوشی ہے. تم آج دنیا بھر میں غلام ہو اور یہ غلامی کا جو جبہ سا تم پہنے ہوئے ہو اس کو اتارو اور اپنے آپ کو اسلاف کے ایمان کی طرف واپس لے جاؤ اور اسی رویے پر پلٹو جو تمہارے آباء و اجداد کا رویہ تھا.
یہ دراصل ایک تلمیحی شعر ہے. اس میں یہ جو دارا کا ذکر ہے، تاج سر دارا، یہ دراصل تلمیح ہے. جو واقعہ میں نے آپ کو ابھی سنایا، آپ اس کو تشریح میں کوٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ اس شعر میں تلمیح بیان کی گئی ہے، صنعت تلمیح برتی گئی ہے. تیسرا شعر ہے تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. تمدن آفری، تہذیب اور تمدن پیدا کرنے والے، خلاق آئین جہاں داری، سلطنت اور حکمرانی کا دستور تیار کرنے والے، شتربان اونٹ چرانے والے لوگ. گہوارہ مراد ہے وطن، علاقہ، شہر. ویسے گہوارہ کے اصل معنی ہوتے ہیں جھولا، پنگھوڑا. مفہوم کیا ہوگا اس شعر کا؟ اقبال کہتے ہیں کہ عرب کے ریگستانوں میں رہنے والے شتربان تہذیب و تمدن سکھانے لگے اور انہوں نے حکومت کرنے کے اصول اور قاعدے قانون بنا دیے. آپ اس شعر کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں کہ اقبال نے اس شعر میں دور اول کے مسلمانوں کی خوبیاں بیان کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ابتدائی مسلمان صحرائی علاقے کے بدو تھے جن کا کام زیادہ سے زیادہ اونٹ چرانا ہوتا ہے، مگر اسلام نے انہیں اتنی عظمت بخشی کہ انہوں نے ترقی یافتہ دنیا کو ایک نئی تہذیب اور نئے تمدن سے روشناس کرایا. دنیا پر ان کا مزید احسان یہ ہے کہ انہوں نے حکمرانی کے قوانین اور دستور وغیرہ بھی مرتب کر کے دنیا کے سامنے پیش کیے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو نہ صرف مضبوطی سے تھام لیا تھا بلکہ دل میں بسا لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے بازو بن کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر استقامت سے گامزن ہو گئے. انہوں نے کفر و شرک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اخوت و بھائی چارے کے امین بن گئے. اقبال اس شعر میں نہ صرف نوجوانوں کو ان کے آباء و اجداد کے عروج کی کہانی سنا رہے ہیں بلکہ انہیں آباء و اجداد کی تقلید کا درس بھی دے رہے ہیں. صحرا کے لوگ اپنے کھلے ماحول اور سخت کوش تربیت کی وجہ سے ہمیشہ اقبال کے آئیڈیل لوگ رہے ہیں. ایک اور شعر میں صحرا کے لوگوں کی کچھ خصوصیات بیان کرتے ہوئے محبت و عقیدت سے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اقبال. انہوں نے کہا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یہ بندہ صحرائی یا بندہ کوہستانی. اقبال نے نئی نسل کی توجہ اس طرف دلائی کہ آپ کے آباء و اجداد آداب زندگی سے زیادہ واقف نہ تھے، مگر اعجاز یہ تھا اس کلام کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے لے کر آئے، یعنی قرآن پاک کا معجزہ تھا کہ قرآن پاک پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والے اور اس پر عمل پیرا ہونے والے دنیا کو مروب کر سکتے تھے اور بڑی سے بڑی طاقتوں کو بھی شکست دے سکتے تھے. قرآن حکیم نے عربوں کی کایا پلٹ دی. اس نسخہ کیمیا یعنی قرآن پاک پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ دنیا کی مہذب ترین قوم بن گئے. اور ایک سیرت نگار کے مطابق ایک کوٹیشن آپ کو بتا رہی ہوں کوٹ کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت نے اجتماعی انسان کو اندر سے بدل دیا. ذہن بدل گئے، خیالات کی رو بدل گئی، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، عادات و اطوار بدل گئے، رسوم و رواج، اخلاق، قدریں بدل گئیں. تمدن کے ایک ایک ادارے اور ایک ایک شعبے کی کایا پلٹ گئی. یہ ایک سیرت نگار نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. یعنی انقلاب جس کی بازگشت صدیوں تک سنائی دیتی رہی نا، اقبال نئی نسل کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے اسلاف نے تو اپنے عمل سے اس انقلاب کا بیج بویا تھا. چوتھا شعر پڑھتے ہیں. سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، باب و رنگ و خال و قد حاجت روئے زیبارا. سما منظر، حالت، الفقر و فخری یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں.
نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فخری والفقر منی، جس کے معنی ہیں کہ فقر میرے لیے باعث فخر ہے اور فقر ہی میری ذات میں قائم ہے۔ باب و رنگ فارسی کا یہ مصرع دراصل حافظ شیرازی کا ہے۔ آب سے مراد ہے چہرے کو پانی سے دھونا، رنگ سے مراد ہے غازہ یا سرخی۔ ہم لڑکیاں چہرے پہ جو بلش آن لگاتی ہیں نا، اسے غازہ کہتے ہیں۔ خال سے مراد ہے چہرے پر تل بنانا، یعنی آرٹیفیشل مول بنا لینا چہرے پر۔ خط سے مراد ہے ابرو کے مقام پر، یعنی آئی برو، ابرو کے مقام پر سیاہ لکیر کھینچنا، وہ جسے آپ آئی برو فنیشنگ کہتے ہیں۔ روئے زیبارہ کا معنی ہے خوبصورت چہرہ۔ تو یہ جو پورا مصرع ہے نا، باب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارہ، اس کا پورے مصرع کا مفہوم یہ ہوگا کہ بذات خود خوبصورت چہرے کو حسین بننے کے لیے مصنوعی ذرائع کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جو قدرتی طور پہ خوبصورت ہو اس کو بناؤ سنگھار کی کیا ضرورت۔ اور اس پورے شعر کا مفہوم کیا ہوگا؟ تیرے آباء و اجداد نے دولت کی فراوانی کے باوجود فقر کو اپنایا، حسین چہرے کو میک اپ یا بناؤ سنگھار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شعر کی تشریح کرتے ہوئے آپ لکھ سکتے ہیں کہ اے نوجوان، آپ لکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی فقر اور درویشی میں گزری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک فقر باعث فخر تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے امیر تھے، ان کے رہنما، سب سے بڑے رہنما تھے، بادشاہوں کے بادشاہ تھے، اور ایک دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح تھی، ان کی تعریف کرنے والی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی چیز بذات خود اچھی ہو تو اس کو پھر مصنوعی سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، تعریفوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی کردار اس قدر بلند اور پاکیزہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں اس قدر پختگی، سادگی اور بے نیازی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا سے ایسا خلوص اور ایسی صداقت نمایاں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی امیروں کی طرح ظاہری شان و شوکت کی ضرورت نہیں تھی۔ اقبال اس سے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دور اول کے مسلمان بظاہر تو ساربان لگتے تھے، مگر اپنے کردار کی مضبوطی اور بلندی کے سبب انہیں کسی کر و فر کی حاجت نہ تھی۔ اس چیز کی وضاحت اس واقعے سے بخوبی ہو سکے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بار کسی غیر مسلم بادشاہ کا سفیر مدینے پہنچا اور امیر المومنین سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ اس وقت شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ کوئی شخص سفیر کو خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ آپ مدینہ سے باہر ایک درخت کے نیچے زمین پر سو رہے تھے۔ آپ کے جسم سے پسینہ بہتا ہوا زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ سفیر یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا کہ ملت اسلامیہ کا امیر اور اس قدر سادگی۔ چنانچہ وہ بڑا متاثر ہوا۔ اسے متاثر کرنے والا صرف اور صرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کردار تھا۔ آج بڑے بڑے حکمرانوں کی شان و شوکت کا ہم پر اس لیے کوئی اثر نہیں ہوتا کہ وہ لمبے چوڑے القاب و آداب اور خطابات، گارڈ آف آنرز، ظاہری دبدبے اور نمود و نمائش کے باوجود کردار اور اخلاق کے اعتبار سے بہت کھوکھلے ہیں، لہٰذا کوئی شخص دل سے ان کا احترام نہیں کر سکتا۔ اقبال نے اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے ایک شعر میں کہا تھا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ اقبال نئی نسل کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم وہ امت ہیں اس عظیم ہستی کی جو خدا کے بعد کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، اور جس کا فرمان ہے کہ الفقر فخری والفقر منی، یعنی میرا فخر ہے اور فقر
مجھی سے ہے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کی حدود وسیع ہوتی گئیں اور وہ ایک بڑی سلطنت بن گئی۔ فتوحات کے نتیجے میں بکثرت مال غنیمت آتا اور مسجد نبوی کے صحن میں مال غنیمت کے ڈھیر لگ جاتے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے ہوتے اور ان فاقوں ہی نے وہ جو شعر ہے نا، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانشینوں کو مال سے بے نیازی دکھاتے تھے، مال و دولت سے بے نیازی دکھاتے تھے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان عرب ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہ جلتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی دولت سے کوئی رغبت نہ تھی۔ تو اقبال کا خیال ہے کہ مسلمانوں کے عروج میں دولت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ شعر کا مصرع ثانی جو ہے نا، کیا ہے یہ؟ باب و رنگ و خال و خچ حاجت روئے زیبارہ، حافظ شیرازی کا کے شعر سے لیا گیا۔ اس کو مقصود یہ بتانا ہے کہ میک اپ یا بناؤ سنگھار تو تبھی کمی پوری کرتا نا جب حسن کامل نہ ہو، اور اگر حسن کامل ہو تو پھر کسی بناؤ سنگھار یا تصنع بناوٹ کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب کردار ہو تو پھر پروٹوکول کی ضرورت نہیں رہتی سیاستدانوں کو۔ ایک اور شعر پڑھ لیتے ہیں۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ گدائی حالت فقر، تنگ دستی، غیور غیرت مند، منعم امیر آدمی، کسی کو کوئی چیز دینے والا، یارا جرت، ہمت، استطاعت، یعنی آپ کے نوجوان سے مخاطب ہیں اقبال۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان، تیرے آباء و اجداد فقیری میں بھی بڑے خوددار اور غیرت مند تھے، امراء کو کبھی ہمت نہ ہوتی تھی کہ انہیں صدقہ اور خیرات دے دیں۔ مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ وہ لوگ تنگ دستی اور غربت کے باوجود بھی، کون لوگ؟ آباء و اجداد، مسلمانوں کے آباء و اجداد تنگ دستی اور غربت کے باوجود بھی اتنے غیر